اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ معتصم الہی دہی کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون حضرات گرامی قدر، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بھائی افضل شیخ سے فون پہ گزارش کی کہ اگر چھٹی مل جائے، مگر انکار اصرار ان کی محبت غالب آئی اور آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رات کے اس پہر آپ کو زیادہ ابتلا اور آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہوں گا، صرف اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ، جس کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جامِ شہادت کو نوش کیا، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی آپ نے بھی جامِ شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، بات جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلق اس خانوادے سے ہے، اس قبیلے سے ہے، اس کنبے سے ہے، اس خاندان سے ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لے کر ہر صحابی، آخری صحابی تک اس کی منقبت کو، اس کی رفت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا اپنا منشور سمجھتا ہے، اپنا دستور سمجھتا ہے، اپنا نقطۂ نظر سمجھتا ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ہر صحابی جنت کا حقدار ہے، مگر جہاں پر اہل حدیث کا بچہ، اہل حدیث کا بوڑھا، اہل حدیث کا نوجوان، اہل حدیث کی بیٹی، اہل حدیث کی ماں صحابہ کی شان کو بیان کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے، اسی طرح اس حرمت والے مہینے میں، اس مقدس مہینے میں بعض لوگ اس بات کو اپنا فرض سمجھتے ہیں ابو بکر کی شان میں تنقید کو کیا جائے، عمر کی شان میں تبرع کو کیا جائے، سیدنا ذی النورین کی شان میں تبرع کیا جائے، اور دیگر اصحاب حضرت امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، سعد بن ابی وقاص، ان کے اوپر گندگی کا اچھالا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مختصر وقت میں اس بات کو یہاں بیان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟
تم ان کی شان میں تنقید تو کرتے ہو، حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا اظہار کرتے ہو، اس کی شان میں تبرع کرتے ہو کہ جس کے بارے میں آقا کائنات نے خود ارشاد فرما دیا، صدیق میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، مگر جب تیرے احسانات کی باری آئی تیرے احسانات اللہ رب العزت کے ذمہ۔ تم ان کی شان میں بکواس تو کرتے ہو، تم ان کے اوپر کیچڑ کو اچھالتے ہو، تم ان کے اوپر تبرع کرتے ہو۔ بابا شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے؟ آپ نے فضائل صحابہ کانفرنس بیگم کوٹ پہ تاریخی الفاظ کہے تھے، لوگوں سن لو، نصیب اپنا اپنا، کسی کے نصیبے میں ڈھولک آئی، کسی کے نصیبے میں چمٹا آیا، کسی کے نصیبے میں چھری اور چاقو آیا، کسی کے نصیبے میں تبرع آیا۔ ہم وہ خوش نصیب جن کے نصیبے میں یا رب کا قرآن آیا یا قاری کملی والے کا فرمان آیا۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، تم آنا، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہوئے آنا، عمر پر تبرع کرتے ہوئے آنا، ذوالنورین کو برا بھلا کہتے ہوئے آنا، امیر معاویہ پر کیچڑ اچھالتے ہوئے آنا۔ ہم آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، ابو بکر کی صداقت کو اعلان کرتے ہوئے آئیں گے، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے ہوئے آئیں گے، ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرتے ہوئے آئیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے آئیں گے، اور شان کریمین حسنین حسن و حسین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آئیں گے، اور معاویہ کے تدبر کا تذکرہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ آج تم بکواس کرتے ہو، مغلظات کو بکتے ہو، لغویات کو بکتے ہو، اس عمر کی بات کرتے ہو جو اپنی خلافت کے دور میں مدینہ سے باہر جاتے حضرت علی المرتضیٰ آپ کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے جاتے، اور جب حضرت عمر نے حضرت علی المرتضیٰ آپ کی بیٹی کے رشتے کو درکار کیا تو جانتے ہو سیالکوٹ میں عیدگاہ میں آئے ہوئے لوگوں، حضرت علی المرتضیٰ نے کیا خوبصورت الفاظ کہے تھے، کہا چچا عباس اللہ کی قسم ہے مجھے ذرہ برابر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر عمر نے رشتے کا تقاضا کیا، ادھر فوراً سے پہلے علی المرتضیٰ نے اپنے جگر کے گوشے کو حضرت عمر کے نکاح میں دے دیا۔ آج تم حب اہل بیت کی آڑ میں ان جلیل القدر اصحاب ان کی شان میں تبرع کو کرتے ہو۔ رات کے اس پچھلے پہر جبکہ خطبہ اسٹیج پر جلوہ افروز نہیں ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات پہ آتا ہوں کہ تم نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا، تمہارے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے۔ پچھلے سال جناب فیصل افضل شیخ صاحب آپ کو پتا ہوگا، آپ کے ہی جلسہ عام میں آپ کے توسط سے ہم نے اس نعرہ رستہ خیز کو لگایا کہ جہلم میں رہنے والا چوڑا، جہلم کا مراسی جو امیر معاویہ کی شان میں بکواس کو کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو ان کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے دور میں زندہ نہیں تھے۔ آج تو ہم اپنی زبان سے ان کو ہماری زبان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ہم اس دور میں زندہ ہوتے تو ہم ان کی گردنوں پہ اپنی تلواروں کو رکھ لیتے۔ ساتھیو، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی اسٹیج سے اس پیغام کو دینے آئے۔ ہم محبتوں کو بکھیرنے والے، ہم چاہتوں کو تقسیم کرنے والے، ہم بقائے باہمی کی بات کرنے والے، ہم فرقہ وارانہ الرجات کو روکنے والے، مسلکی تعصب کو ختم کرنے والے۔ مگر اللہ کی قسم ہے ہمیں اس بات پر، اس شرط پر
کہ صحابہ اکرام کی شان میں تنقید کو کیا جائے، ہمیں ایسے امن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابن تیمیہ کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، حبیب الرحمان کے روحانی اور جسمانی بیٹے ابھی زندہ ہیں، یہاں پر اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ اللہ کی قسم تم اگر اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کریں گے، تمہاری زبانوں کو تمہاری گدی سے کھینچ کے باہر نکالا جائے گا۔ یہ کس طرح کے امن کی بات کرتے ہو؟ یہ کس طرح کے پیار اور محبت کے بڑھاوے کی بات کرتے ہو؟ اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کو آپ کے مطابق امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جنہوں نے اس کے اوپر اس کی عمارت پر بیعت کو کیا، آپ کے نزدیک تو آپ کے امام معصوم الخطا ہیں، اور تمہیں آج 1400 برس گزر جانے کے بعد اس بات کا خیال آیا تمہاری عقل کا ماتم کیا جائے، امام حسن و حسین کی بات کو مانا جائے۔ تم آج 1400 برس بیت جانے کے بعد بکواسیات تو کرنا شروع ہو، اور پھر تمہارے حوصلے بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب تم نے دیکھا کہ ہماری غیرت نے اس بات کو گوارا کر لیا، ہمارے جیتے جی تمہارے جی میں جو آئے کہہ دو، تم کسی کی شان میں تنقید کو کرو، تم بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر تم نے میری اور آپ سب کی ماں ان کی شان میں تنقید کو کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم ہے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ آج آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے، میں دیکھتا ہوں عیدگاہ سے وہ بچ کے کیسے نکلتا ہے۔ ہاں ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، قائدین کی موجودگی میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ آؤ، میری ماں کو گالی دے دو تو دے دو، میرے باپ کو برا بلا کہنا ہے تو کہہ دو، میرے جماعت کے اکابرین ان کی شان میں تنقید کو کرنا ہے تو کر دو۔ اللہ کی قسم ابھی اتنے بغیرت نہیں ہوئے کہ تم اماں عائشہ کی شان میں تنقید کو کرو اور خاموشی سے بیٹھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ جہلم کا چوڑا انجینئر مرزا جہلمی، وہ اس بکواس کو کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ جو حضرت عائشہ یہ جس گروہ کی ہیں، یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ، جہنم کی طرف بلانے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہم قانون کو ماننے والے، ہم آئین پاکستان کو جاننے والے۔ اس کے خلاف ایف آئی آر کو کٹوایا جا چکا، مگر قانون حرکت میں نہیں آتا۔ یہ کس قسم کا قانون ہے؟ وزیر کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، جج کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، پولیس افسر کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، 10 وزیر اعظم ہو، پوری دنیا کے وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائے، مگر اماں عائشہ کی شان میں تنقید کو کیا جائے، ہم ان تمام وزرائے اعظم کو اپنے بوٹ کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ کیا آپ نے مذاق بنایا ہوگا؟ کیا آپ نے قوانین کا ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ایف آئی آر کاٹی جا چکی، فوراً سے پہلے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اس کو فوراً سے پہلے پٹا ڈالے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علمی میدان میں، تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، تصنیف کے میدان میں ہمارے علماء ایسے لائن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر قانون کے رکھوالے آپ ہیں، آپ کو چاہیے قانون کو حرکت دو۔ ہمارا آئینی مطالبہ ہے، صرف انجینئر جہلمی نہیں، بلکہ جو کوئی بھی کسی بھی صحابی کی شان میں تنقید کو کرے، اس کو فوراً سے پہلے قانون حرکت میں آنا چاہیے، قانونی گرفت پہ لینا چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب آپ
قانون حرکت میں نہیں آتا، پھر عام شہری اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اس بات کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے لوں، اپنے جسم سے لوں۔ اللہ کی قسم ہے، آخر میں پھر آپ سے تجدید عزم کے لیے اس بات کا عزم لینا چاہتا ہوں، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایمان کی حرارت کو پیدا کرو۔ ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذوالنورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ حسن و حسین آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور جو اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرے اس کے گلے میں پٹا ڈالنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث اس کے پلیٹ فارم سے ہم دفاع صحابہ کے لیے میدان عمل میں اتر چکے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ رکا نہیں